بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اعجاز بخاری عرض کر رہا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں اسپیشلی جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کے لیے بنا رہا ہوں، اور اس کا کریڈٹ بجا طور پر اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو یہ دو لوگ ہیں۔ میں نے محسن سمجھتا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، جناب عبد الرحمن صاحب لینڈ ہولڈرز والے، اور جناب مجاہد ارائیں صاحب مکان فائنڈر اور مارکف کے سی ای او ہیں۔ یہ دونوں جو دوست ہیں میرے، انہوں نے مجھے خاص طور پہ میرے اس طرف دھیان دلایا کہ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں کمیونیکیشن کا، ایریکٹ کے اوپر ہو گیا سلسلہ، یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ایریاز ہو گئے، چونکہ میں نے پورے پنجاب کے لیے یہ سارا کام کیا ہے، تو اس طرح میرا دھیان انہوں نے دلایا اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور اسی لیے میں ان کا ذکر یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں جناب والا، آپ کو علم ہے کہ آپ کا سارا دن کا کام ہی کمیونیکیشن کا ہوتا ہے، یعنی بات چیت کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نیگوسیشنز چل رہی ہوتی ہیں، یعنی آپ نے کسی کی بات کو سننا ہے، اسے سمجھنا ہے، آپ کے پاس آفرز ہیں، آپ نے اپنی ڈیل کو کلوزنگ تک لے کر جانا ہے، آپ کے ساتھ انویسٹرز جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کی کمیونیکیشن ہی چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ظاہر لوکل لینگویج آ جاتی ہے، جیسے پنجابی زبان ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، بلوچی ہے، براہوی ہے، پشتو ہے، جو بھی زبانیں ہمارے ہند کو ہے بولی جاتی ہیں، ان تمام تر زبانوں میں آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ظاہر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کو پتہ ہے پراپرٹی لینا یا پراپرٹی بیچنا، یہ دونوں کو اتنے آسان کام نہیں ہوتے ہیں، تو جب یہ اتنے آسان کام نہیں ہوتے ہیں تو جو ان کاموں کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ظاہر اتنی آسانی نہیں ہوتی ہے۔ پھر مارکیٹ میں کہانیاں ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں صاحب نے اتنی بڑی ڈیل کر لی، فلاں نے یوں کر لیا، فلاں نے اتنے پلاٹ اٹھا لیا، اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو ان کو لے کر کہیں نہ کہیں جہاں ہم موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں ہونا چاہیے، وہاں ہم تھوڑے بہت ڈی موٹیویٹ بھی کہیں نہ کہیں جا کر ہوتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے جس ملک کے اندر اکانومی ہے اس کو لے کر اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں جیسے کہ ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، ایسی صورت میں تو پھر اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ خریدار کو، یعنی جو بائر ہے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے اوپر اچھی خاصی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر میرے بھی بہت سے ایسے جو دوست ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں ہیں، ان کے ساتھ بھی جب میری ان موضوعات پہ گفتگو ہوئی، چونکہ میرا کام موٹیویشن دینے کا ہے، میرا کام ظاہر کمیونیکیشن کے اوپر کام کرنے کا ہے، تو میری جب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو مجھے مشورہ دیا گیا کہ مجھے ایک ویڈیو اس کے اوپر ضرور بنانی چاہیے جس میں کم از کم میں ان کے ساتھ یہ بات کر سکوں کہ ان کو اس طرح کی سکلز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک اب بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے، بہت اچھا کما رہے ہوں گے، بہت اچھا سارا سچ، لیکن صاحب دیکھیے، بہتری کی گنجائش تو ہر دور میں ہر ایک کے ہاں رہتی ہے، وہ ہر شخص کے ہیں، جب تک ہم ہیں تب تک ہمارے اندر بہتر ہونے کی گنجائش رہتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں جو چیزوں کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا یہ جو ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے آگے آپ کو پتہ ہے نیٹ ورکنگ کے تحت بہت لمبا چوڑا سٹاف موجود ہوتا ہے، اور یہ اپنے سٹاف کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے کمیونیکیشن کی تو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ جس کے اندر گٹس ہوتے ہیں، یعنی پہلے سے اس کی کمیونیکیشن ٹھیک ہوتی ہے، اسے بات پیش کرنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ تو اس فیلڈ میں بڑی تیزی سے آگے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے لیے اور اپنی کمپنی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ہاں یہ اسکل نہیں ہوتی، اکثر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ قسمت اور نصیب کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صاحب قسمت اور نصیب والی بات نہیں ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے، یعنی یہ جو بات چیت ہے، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، اس میں لکھنا، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں فارمز فل کرنے، یہ چیزیں، وہ کہتے ہیں پریکٹس سے آ جاتا ہے، بالکل پریکٹس سے آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ ٹریننگ کا حصہ ہو جائے، اگر اس کے اوپر ٹریننگ کرائی جائے، چونکہ یہ ایک بہت زبردست قسم کی انڈسٹری ہے، اگر اس میں لوگوں کو، چونکہ باہر کی دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، ایک پراپر پروسیس سے وہ گزر کر آتے ہیں، تو کیوں نہ آپ اور ہم مل کر، اور خاص طور پر جو ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کیوں نہ ہم لوگ یہ پہلے لوگ بنیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹریننگ دینے کی کوشش کریں، اور ان کو ان ایریاز میں جا کر ٹریننگ دیں کہ جس میں انہیں پتہ ہو کہ اگر کوئی آیا ہے اسے بٹھانا کیسے ہے، اگر کوئی کسی کے سامنے بیٹھنا ہے تو کیسے، مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، پانی کا گلاس رکھنا ہے تو کہاں سے آ کر رکھنا ہے، چائے کی پیشکش کرنی ہے تو کس طرح سے پیشکش کرنی ہے، آپ کے ہاں کام کرنے والے وہ جو آفس بوائز ہوتے ہیں وہ کس حد تک ٹرینڈ ہوتے ہیں، اس طرح آپ کسی کو باہر گاڑی تک چھوڑنے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، آپ نے کسی کو ریسیو کیا تو کتنے اچھے طریقے سے کیا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ جب بیٹھ کے بات کی ہے تو ٹرسٹ، آپ نے اس ٹرسٹ کو ڈیولپ کیسے کیا، چونکہ یہ سارا ہوتا ہے ٹرسٹ کا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں انوالو ہوتے ہیں، پھر جو گھر خریدنے کو پھر رہے تھے وہ خواب بھی اس کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، خوف بھی ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس سب کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟
ایک ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی کہ جہاں پر ہم جا کر ایک اچھے طریقے سے ان تمام تر لوگوں کی تربیت کر سکیں، چونکہ ہم سب کو ضرورت رہی ہے ہر دور میں تربیت کی، تاکہ ہم ایک بہتر شہری بن کر معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کر سکیں۔ اور خاص طور پر آپ کو علم ہے کہ جب سے یہ اوورسیز انوالو ہوتے ہیں جب آپ کے ہاں، تو اوورسیز کی نارملی کمیونیکیشن کا پیٹرن، سٹائل، باہر چکے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھنے کا انداز ایک اور طرح سے ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر تو انہیں موٹیویٹ کر لیا جاتا ہے جب ہم انہیں پروفٹ کا بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا پروفٹ آ جائے گا، اس میں یہ، چونکہ پروفٹ سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اس پروفٹ کو کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت اور طرح سے موجود ہو، اور جو یقیناً تربیت سے، ٹریننگ سے بڑی آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو دعوت فکر دینا ہے، آپ کو انوائٹ کرنا ہے کہ آپ اس طرز پر سوچیں، اور میں ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں کہ اس میں جہاں جہاں آپ چاہیں گے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ اگر آپ کا 30 کا، 40 کا، 50 کا آپ کا سٹاف ہے، آپ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آ کے آپ کو باقاعدہ سیشن کرا کے اس کی ضرورت اہمیت کے ساتھ ساتھ ہم وہ کیسے بدل سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس سینیریوز ہیں، ان سینیریوز میں ہم آپ کو وہ جس کو کہتے ہیں رول پلیز کر کے وہ چیز سکھا اور سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرز پر اسے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باہر کی دنیا نے بڑی تیزی سے اس چیز کو کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جب یہ ٹریننگز نہیں، چونکہ انگریزوں نے یا باقی لوگوں نے بڑے لمبے عرصے سے ٹریننگ شروع کرا دی تھی، اور سچ پوچھئے نا، میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سیکھنے اور سکھانے کے جتنے طریقے نکلے ہیں وہ سب کے سب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے ہیں۔ ٹریننگ وہ فرمایا کرتے تھے جب اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے، تو جب انہیں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، کوئی بھی معاملہ بتایا جاتا تھا جب ان کو، تو پھر ساتھ ہی انہیں کہا جاتا تھا کہ یہیں میرے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتاؤ۔ تو یہ پیئر ورک ہے جناب والا۔ پھر جب 4، 5، 8 لوگ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کرتے تو یہ گروپ ورک ہے۔ پھر کہا جاتا تھا اسے جا کر لوگوں کو بتاؤ، تو یہ کیسکیڈنگ ہے۔ یہ سب کے سب سلسلے وہیں در مصطفیٰ سے نکل کر آئے، بس ہماری کہیں نہ کہیں بے دھیانی کی وجہ سے ہم اس سے اس طرح سے استفادہ نہیں کر پائے ہیں۔ تو میں اپنے تمام تر دوستوں کو جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کی صورت میں یہ ہوگا ہم ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم ہر طرح سے حاضر ہیں، چونکہ دیکھیں اس طرح سے ہم پاکستان کے ایک بہتر امیج دنیا کے سامنے لائیں گے۔ باہر کے جب اوورسیز ہمارے ساتھ بات کریں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ میں ایک پڑھے لکھے شخص کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس کو کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے، چاہے وہ تحریر کس کو دیکھیں، بعض اوقات وہ ای میل آپ کو لکھ کر بھیج دیتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کام آتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اتنا نالج ہو کہ ہم اسے استعمال کر سکیں۔ تو آپ کو ان تمام تر ایریاز کے اوپر سکلز سے سکھائی جا سکتی ہیں، چونکہ سکلز ہی تو ہوتی ہیں جو سیکھی اور سکھائی جا سکتی ہیں۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔